بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 22 ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی لاڈلی سورت صرف ایک بار پڑھ لو، پھر یہ موقع ایک ساتھ بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین کرام، آج 22 ربیع الاول جمعے کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج 22 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن اس ایک قرآنی سورت کو پڑھ لے۔ صرف یہ ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساری زندگی دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں۔ ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں وہ عطا فرما دے۔ تو آج ایک قرآنی سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو آج یہ ایک سورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 22 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آج 22 ربیع الاول جمعے کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو، وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے میرے بھائیوں، آپ تو اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے مہینے میں مانگ رہے ہیں، ربیع الاول کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتا ہے۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے، اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو کافروں کو بھی بن مانگے رزق عطا فرماتی ہے، اور آپ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہو تو آپ خود سوچیں کہ وہ ذات آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گی۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والی ذات ہے۔
اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کے مانگا جائے تو اللہ پاک فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے، آج کا دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع اول کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب میرے بھائیوں، آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ مکمل ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے۔ آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے گا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ تین بار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کوشش کریں کہ جو میں استغفار آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھیں، 1 سے 2 3 دفعہ پڑھیں گے تو میرے بھائیوں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے مشکل کام کر لیتے ہیں تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ کوشش کریں کہ آپ جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اسی طرح آپ نے اس استغفار کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت فوراً سے قبول ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اگر میرے بھائیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں پریشانیاں ایک دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں، تو پھر میرے بھائیوں آپ استغفار کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب، آج 22 ربیع اول جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ پھر میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر میرے بھائیوں تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج 22 ربیع اول جمعے کے دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اللہ سے جھولی پھیلا کے جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر لازمی کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔